السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر چند باتیں بتاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عثمان ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کے والد عفان ہیں اور آپ کے والدہ کا نام اروا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم بیضہ جناب عبد المطلب کی بیٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 برس بعد طائف میں پیدا ہوئے اور آپ کا شمار بنی امیہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ آپ نے دور جاہلیت میں رائج تمام مروجہ علوم پر عبور حاصل کیا اور آپ کا شمار قریش کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنی خاندانی پیشے تجارت کو اپنا روزگار بنایا اور آپ ابتدا میں اپنے سامان تجارت لے کر مالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے اپنی فیاضی اور سخاوت کی بنا پر شہرت رکھتے تھے اور اسی لیے غنی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے بعثت نبوی کے آغاز میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال و اسباب سب دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی نیک عادات کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں یعنی حضرت سیدنا رقیہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح یکے بعد دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے بے پناہ خدمات انجام دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ قریباً 12 برس پر محیط ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں دین اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک پھیل گئی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المال سے مؤذن کے لیے تنخواہ مقرر کی گئی۔ عیدین کی نماز سے قبل خطبہ کا آغاز ہوا۔ لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے گئے۔ بیت المال کے جانوروں کے لیے چراگاہیں تعمیر کی گئی۔ تکبیر میں اذان کی بنسبت آواز پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا گیا اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ دوسری اذان کا اضافہ کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی دیگر احسن کام کا آغاز کیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ یوں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے قبول اسلام کے واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ابتدا میں چند افراد اسلام قبول کیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی تعریف فرمائی اور کہا وہ صادق اور امین ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ حضرت سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کاہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عثمان تمہاری 2 ازواجیں ہوں گی جو نہایت حسین اور خوب سیرت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں ابوبکر صدیق کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے گوش گزار کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا عثمان تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ نفع و نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟
حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں، میں ان باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا آپ نے درست کہا، یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا تمہاری خالہ نے درست کہا، حضور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ تمام مخلوق خدا کو وحدانیت کا درس دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔